الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذکرہ کہ سبحان اللہ گل لالے دی نہیں نہ ہی گل میری گل ساری سرکار دی ہے دھیان کرو لالے نے بھی جانا تے آنا تے میں بھی اٹھ کے جانا یہ آپ کو نہیں لالا جی اجازت سی لالا جی صاحب گل پتہ کیا ہے گل پتہ کی ہے کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ سرکار کا ذکر ہو جب عاشق کے سامنے اس کے معشوق کا ذکر ہوتا ہے نا تو اسے دنیا بھول جاتی ہے کہ نہیں سبحان اللہ کو عاشق کے سامنے معشوق کا ذکر ہو تو دنیا بھول جاتی ہے وہ کون ہے جس کے معشوق سرکار نہیں ہوں گے کو سبحان اللہ ایک سرکار کی تو ذات ایسی ذات ہے جو ہمارا سہارا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں ایک ہی تو اللہ نے سہارا دیا ہے وہ سرکار کی ذات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں خدا کی قسم ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا پتہ سانو پتہ مینوں بھی پتہ میں کنے پانی ہے تو تانوں بھی پتہ تسی کنے پانی ہے ہاں جی ہے کہ نہیں ایک بندہ ساڈے وچوں ایسا نہیں جڑا اٹھ کے کہہ سکدے ہاں میں زندگی وچ گناہ نہیں کیتا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ایسا کوئی میاں صاحب ورگیاں ہستیاں عرض کردیاں عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے فضل کریں تو بخشے جاون میں جے بھی مونگا تو فضل کیا ہے اللہ کا فضل کون ہے وہ بول رہا تو صحیح صاحب دیر بعد جو محفل ہی پتہ ٹھار گئے ہوں ادھا گھنٹہ لانا چاہیے کو سبحان اللہ میں سوچیا سی کیونکہ آگے محفل چیف ہے ادھر ہم نے حاضر ہونا ہے میں کہ 15 منٹ حاضری لوا کے چل جانا حافظہ نہیں گیا ہوں ادھا گھنٹہ واجب ہو گیا کو سبحان اللہ ادھا گھنٹہ کیوں بندے جگانے مڑ کے تاڑی شیانے کو سبحان اللہ انہاں جگانے ہوندے ادھوں دے جگا ہی لینے سی گل ساری سرکار وہ کہتے عاشق لیلا نہیں جگا سکدے تانوں سب تو چنگا انہاں نوں جگانا ہوندا پر انہاں نوں جگانے چاہیے سی یہ ستے ہوئے ہیں یار جاگو کو سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم سوائے سرکار کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمیں دنیا میں کلمہ نصیب ہوا تو کس کے صدقے سے نصیب ہوا کو سرکار کے صدقے کلمہ نصیب ہوا تو کس کے صدقے سے نصیب ہوا اللہ نے نبی اور رسولوں کو ایمان دیا تو کس کے صدقے سے اللہ نے اولیاء کو صحابہ اہل بیت طاہر پاک کو عزتیں دی تو کس کے صدقے سے آدم و موسیٰ نوح و عیسیٰ پاک اتنے شانہ والے بنے تو کس کے صدقے سے صدیق اکبر جو فاروق اعظم جو صدیق اکبر ہوئے تو سرکار کے صدقے سے فاروق اعظم ہوئے تو سرکار کے صدقے عثمان ذوالنورین بنے تو سرکار کے صدقے مولا علی حیدر کرار بنے انبیاء کے بھی مولا بنے تو سرکار کے صدقے سے خدا کی ذات کی قسم جس کو خدا بھی ملا ہے وہ بھی سرکار کے صدقے سے ملا پھر ہم سرکار کے نام پر کیوں نہ مچلیں ادھر بندے کے وہ ایک بیمار تھا بندہ اسے بڑے بادشاہ کا بچہ تھا بڑے اس کے حکیم طبیب بچہ تھا بادشاہ کا اسے کسی عورت سے ہوگی محبت تو بڑے حکیم طبیب لے کر آیا بادشاہ تو کسی کو اس کی مرض سمجھ نہ آئے بڑے شاہجی انہوں نے طبیب لے آتے بڑے حکیم لے آتے تو ایک حکیم تھا جو نباز تو تھا پر دل کی باتیں بھی جانتا تھا اس نے بلایا نا اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے تیرے بیٹے کا علاج کر دوں گا پر تو نے میری بات ماننی نہیں انہوں نے کہا نہیں میں گل تیری منوں میرا پتر بچا اس نے کہا پھر جیسا کہوں کرتے جانا انہوں نے کہا ایسا ٹھیک ہو گیا اس نے نبض پکڑی ملکوں کے نام لینے شروع کر دیے اس نے کہا برطانیہ اس کی نبض ویسی چلتی رہی اس نے کہا اٹلی ویسی چلتی اس کا فرانس ویسی چلتی اس نے کسی ملک کا نام لیا جس ملک میں اس کا محبوب رہتا تھا اس کی نبض تیز چلنی شروع ہو گئی اس نے پھر اس کے شہروں کے نام لینے شروع کر دیے ایک کا لیا دو کا لیا پاکستان لا لو اسلام آباد دل ویسے ہی دھڑکے لاہور ویسے ہی دھڑکے فیصل آباد کا نام آیا تو محبوب فیصل آباد کا تھا اس کا دل پھر دھڑکنا شروع ہو گیا اب وہ کرتے وہ فیصل آباد کے علاقوں میں چلا گیا گاؤں میں چلا گیا اس نے وہ گاؤں بھی ڈھونڈ لیا جس میں اس کا محبوب رہتا تھا پھر اس نے اس کے محلے گنے اس محلے میں پہنچ گیا جس میں اس کا محبوب رہتا تھا اس نے اس کا بازو پکڑا بادشاہ تیرے بچے کا علاج ان دواؤں معالجہ میں نہیں اس نے کہا تو پھر ہے تو کیا اس نے کہا جڑی بوٹیاں علاج نہیں یہ کرتا ہے کسی سے محبت
اس کو تب تک چین آ سکتا ہی نہیں جب تک کہ اس کا محبوب نہ مل جائے. خدا کی قسم اگر ایک بندہ دنیا سے محبت کرے تو اسے اپنے محبوب کے بغیر چین نہیں آتا. امتیوں ہمارے محبوب تو خدا کے محبوب ہیں, ہمیں سرکار کے ذکر کے بغیر چین کیسے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آر دیے نہ پار دیے. چادروں سے ہاتھ نکال کر ہاتھ اٹھا کے لاؤ. اج تسی سرکار دی ہاتھ چکوں گے تے کل حضور دی شفاعت والے ہاتھ بھی تہاڈے لئی اٹھنے. آج بندے گاؤں بن کے بیٹھے رہندے, پتہ نہیں یہ وچ ساڈی. میں کہا پترا تو تعظیم دے قابل ہی نہیں, تینوں پتہ نہیں جے نے مصطفیٰ دی تعظیم نہیں کیتی او دی تعظیم ہی نہیں. ابھی میں روایت پڑھ کر آیا ہوں, خدا کی قسم اللہ عز و جل جو حضور کا گستاخ ہو جائے اس کی توبہ ہی نہیں قبول کرتا. توبہ ہی نہیں قبول کرتا. جو حضور کا بدگو ہو توبہ کرتا بھی ہے تو قبول نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے گستاخ دی توبہ قبول کراں گا پر تیرے گستاخ دی توبہ قبول نہیں کرنی. گل ہے ہی ساری سرکار دی. آج بندے آ کے کہتے جی وہ وہابی کو ایسے کہہ دیا, دیوبندی کو. پترو کہنا پہندا اپنے ایمان نو زندہ کرو. تاڑے ایمان کی کمزوری ساڑے چ نہیں کو. سبحان اللہ. یہ پوچھیں, یہ مفتی صاحب ہے فتاوی رضویہ یہ پڑھ رہے ہیں, دسو جی اعلیٰ حضرت کی لکھے؟ اعلیٰ حضرت کی باتیں سناؤں تو آپ کو روٹی ہضم نہ ہو. ابھی تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سناتا ہوں. جب آج تک ہم نے سرکار کی شان آپ کو سنائی ہے, یہ تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے. حضور کی شان سنانے پر آئے تو آپ حیران ہے جی میں بابے بلے شادیاں گلاں کرا مفتی صاحب اس کو کافر کہنا. جی میں تانا کرا نا گلاں او جڑیاں میرے آقا مولا حضرت سیدنا تاجدار کھڑی کر گئے تے سوہاں نو سادے تسی کفر دے فتوی لا دو. مولانا روم دیاں گلاں کرا او تے پیر نو پتہ نہیں کتے لے گئے. کو سبحان اللہ. وہ تو پیر کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے, تم سرکار پر روتے ہو. انہاں وابیاں اٹھ کے بابے بلے شاہ دے لائے فتوی کفر دے تے بابا بلے شاہ نے پتہ کی اگے آپ مسکرائے گو. سبحان اللہ. تے حضور نے مخاطب عرض کیتی سونیا کافر جگ تو کہایا پھر یار سینے لایا. گل ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہ جدو تک جگ کافر کافر نہ کہے یار ملنا کوئی نہیں. کو سبحان اللہ. خدا کی قسم ہم زندہ ہیں تو کس کے صدقے سے؟ قیامت کے دن حضور کی شان یہ کیا سمجھیں گے؟ حضور نے فرمایا لوگوں سنو, قیامت کے دن سب سے پہلے جو اٹھوں گا وہ میں ہوں. سرکار دی شان سنو ان کو. سبحان اللہ. ایک ایک گل تے سبحان اللہ کہنا تسی. انشاءاللہ اللہ نے تانوں ایک ایک گل تے ایسا عزت دینا 500 سال تے وہ ویسے سبحان اللہ کہن تے لگدا جڑا حضور دے نام تے خوش ہوندا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے اللہ عز و جل اس شخص کو بخش دیتا ہے. اللہ اس کو بخش دیتا ہے. ابھی دل میں حضور کا ادھر ذکر ہے, ادھر بندے کا دل کھلا, فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ اسے فوراً بخش دیتا ہے. جیسا بھی گناہگار ہو, جیسا بھی بدکار ہو, بس سرکار سے محبت ہو, ذکر سرکار کا آ جائے, عاشق کا دل اس سے کھل جائے, خوش ہو جائے, اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. گل ہے ہی ساری سرکار دی. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو اٹھوں گا وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میں ہوں. جو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھے وہ میں ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں جس کو سجدے کا اذن ہوگا وہ میں ہوں. میں قیامت کے دن سارے نبی ہوں گے, سارے رسول ہوں گے, کسی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں پر قیامت دن بھی جڑا رب نہ سب تو پہلو کلام کرے گا وہ میں. سبحان اللہ. وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو تمہاری شفاعت فرمائے گا وہ میں ہوں. وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, نبی دوئے بھی ہونے, رسول سارے بھی ہونے, وہ جنت سارے ورنا. ابھی فتاوی رضویہ میں ایک روایت پڑھی کو. سبحان اللہ. وہ قیامت کا دن ہوگا, امام اہل سنت نے بحوالہ روایت لکھی ہے, قیامت کا دن ہوگا, سارے انبیاء کے لیے ممبر لگے ہوں گے. میں ممبر سب کے لیے لگے ہوں گے نور کے. سارے نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگے ہوں گے, پر جو سب سے اونچا ممبر ہوگا اس پر جو بیٹھے گا وہ میں. حضور نے فرمایا سارے نبی ہوگے ممبروں پر بیٹھے ہوگا, پر سب سے اونچے ممبر پر جو بیٹھا ہوگا میں ہوں. اور پھر ایک فرشتہ آئے گا, وہ آ کر ندا کرے گا, ارے نبی امی کہاں ہے؟ نبی امی کہاں ہے؟ تو سارے نبی کہیں گے ارے ہم سارے نبی امی
ہے تم کن کو طلب کرتے ہو کن کو پکارتے ہو تو فرشتہ واپس جائے گا واپس جا کر پلٹ کر لوٹے گا پھر آئے گا آ کر کہے گا میں نبی امی عربی کو پکار رہا ہوں پھر میں اٹھوں گا اٹھ کر جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھڑکائے گا وہ میں ہوں میں فرشتہ مجھے پوچھ فرشتہ جب دستک دیں گے تو جو فرشتہ دربان ہوگا وہ عرض کرے گا کون آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں تو وہ عرض کرے گا پلیز ویلکم سونے ہو جیدہ حکم منو ہویا ہو تسی ہو جلی دروازہ کھولنا حضور مجھے آپ بھی کے لیے حکم ہوا کہ آپ کے لیے دروازہ کھولوں گل ساری آگے سرکار ہوا ادھر ہی نہیں فرمایا ہم جائیں گے فرمایا خدا کی ذات کی سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگا وہ میں ہوں فرمایا پھر اللہ سب سے پہلے جس پر تجلی کرے گا وہ بھی میں ہوں سب نبی رسول بار ویٹ کر رہے ہوں گے تو میں اپنے رب دی تجلیاں دیکھ رہا ہوں گالے ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ یہ حضور نے فرمایا لوگوں سنو قیامت دن ساری امتیں کھڑی ہونی ہیں فرمایا پلس راہ سے جو سب سے پہلے امت گزرے گی وہ امت میری ہوگی قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی امت کا حساب ہوگا وہ میں وہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس کی امت جنت میں داخل ہوگی میں ہوں وہ اللہ نے حرام فرما دیے ہیں جنت کو فرمایا اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا نبی اور رسولوں پر اور ان کی امتوں تک تب تک جنت نبی اور رسولوں پر حرام ہے جب تک جنت میں نہ جاؤں تب تک ان کی امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت نہ جائے یہ امتی آج بولے بھی نہ ہائے ہائے اچھی تے کونا سبحان اللہ امتی نو آج ہاتھ چکنا کہن بھی مولوی ایویں ہاتھ چکاندا رہندا مولوی تہاڈا ہی بھلا کردا کون ہے سبحان اللہ مول کہیں جا کے نا شاہ انہوں نے کھلیاں پوا دیا پترا اج تو کھلیاں پوا لا سرکار ایک رات بھی تیرے لیے تینو یاد کیتیوں بغیر ستے نہیں کدی ایک رات بھی سرکار نے آرام نہیں فرمایا ہر رات سرکار جاگ کر ایک مرتبہ اللہ نے وہی بھیجی تھی حضور کہ محبوب تہاڈی امت بڑی گناہگار تے تسی رات جا کے اللہ دی عبادت کریا کرو تے رب کولوں بخشواؤ امت نو تو اس کے بعد حضور کبھی سوئے نہیں پھر رب کیا نا تے رب نے پھر کی بھیجا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا محبوبہ بس بخش دیتی ہن انہاں نہ جاگیا کرو سو جائے بھابی کتے تو بکواس کرتا ہے سرکار جیسا ارے بتا کسی اور نبی کے لیے حکم آیا ہو کسی رسول کے لیے حکم آیا ہو کہ وہ سوئے رہے وہ جاگے نہ عبادت نہ کرے ہر نبی کو ہر رسول کو رب نے حکم دیا ہر ولی کو حکم دیا کہ جتنی کر ہوتی ہے کرتا جا ایک ایک پل پر انعام ملے گا آرام کا حکم کبھی کسی کو نہ آیا پر یار دی جدوں واری آئی وہ محبوبہ بس بخش دیتی ہن زیادہ نہ تو جاگیا کر تیرے پیر سجے سا کو ویکھ نہیں ہوندے خدا کی قسم یہ ایسے بکواس کرتے ہیں حضور کو اپنے جیسا انہیں کیا خبر حضور کی شان بیان کریں گے او جی جس نے حضرت آدم کو دیکھنا ہے وہ حضور کو دیکھ لے جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھنا ہے وہ حضور کو دیکھ لے جس نے نوح پاک کی فلاں صفت دیکھنی ہے وہ حضور کو میں کہا پترا بس کر تینوں کی پتا جی سرکار دی شان بیان کرنی ہے آل حضرت قدمہ کھوتیا تیری عقل کی کام کر دی تو تے پڑھے ہی کچھ نہیں تو تے 2 کتاباں پڑھ کے حضور نو پونکنا تیرا علم کی تیری اوقات کی جنہوں علم دا شہنشاہ کیا گیا وہ کیا بولتے ہیں وہ آخر میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی میں جتنی بھی کروں یہ ہے ہی کچھ نہیں وہ کیا کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم اللہ کی ذات کی قسم سنو یہ جو یہ تعریفیں کرتے ہیں نا یہ چینل پر ایک دن مجھے واقعی کلپ آیا تھا وہ جی حضرت نوح پاک کو اللہ نے جو حضرت نوح پاک کو صفتوں سے نوازا تھا وہ اللہ نے حضور کو عطا کی حضرت آدم پاک کو اللہ نے صفی اللہ بنایا اللہ نے ان کو علم دیا وہ علم اللہ نے سارے حضور کو دے دیے میں نے کہا یہ نکیاں نکیاں گلاں نہ کر
یہ تو حضور نے اپنے غلام علی کی تھی. سبحان اللہ. خدا سنو مولا کائنات دے دیوانیوں کو سبحان اللہ. من اراد یذر الی آدم فی علمہ, من اراد ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى يشغني زكريا وإلى يشغني زكريا في حلم في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه. اور حضور فرماتے ہیں سنو وإلى يوسف في حسنه فلينظر إلى علی ابن ابی طالب. کونا سبحان اللہ. بات کرتے ہو کہتے ہیں حضور جیسے حسین ہو. میں نے کہا بھائی حضور دے غلام آرگا نہیں کوئی لابد. حضور فرمایا لوگوں سنو, جس نے حضرت آدم پاک کو اور ان کے علم کو دیکھنا ہو, جس نے حضرت نوح پاک کو اور ان کے فہم کو دیکھنا ہو, جس نے حضرت زکریا پاک کو اور ان کے ذوق کو دیکھنا ہو, جس نے حضرت ابراہیم پاک اور ان کے علم و بردباری کو دیکھنا ہو, جس نے حضرت موسیٰ پاک حضرت موسیٰ بن عمران اور ان کے سینے کی طاقت کو دیکھنا ہو, اور جس شخص نے حضرت یوسف پاک کا حسن دیکھنا ہو, جو ان سب رسولوں کو ان کی ان صفات کو کسی ایک چہرے میں دیکھنا چاہتا ہے, وہ ایسا کرے میرے ادنا غلام علی کو دیکھ لے, وہ سارے نظر آ جائیں. خدا کی قسم مولا کائنات کا ذکر بندے کے دل کے زنگ کو ایسے اتار دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے. آپ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ کائنات میں خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. باقی باتیں لوگ کرتے ہیں جی میں حج کسی نو نصیب ہوندا خوش قسمت بندیاں نو, یہ حج تو بھی اگے آ. کو سبحان اللہ. ہن کہندا کہ ملا فتوا تے لاوے نہ علماں وچ پھسا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. ہمیں تو مولا کائنات کا ذکر حج سے زیادہ محبوب ہے. کو سبحان اللہ. اب میں اس پر دلیل دوں تو تمہاری بولتیاں بند ہو جائے وہابیوں. میں وہابیوں کو کہنے ہیں کو سبحان اللہ. بات کرتے ہیں یا علی کہہ دو تو انہیں چڑ لگتی ہے. میں کہ تینوں جڑے چمونے لگتے وہ پھکی میں دے کے جاؤں گا. کو سبحان اللہ. اکھے جی کیسے افضل ہے. میں کہ جا کر حج سبحان اللہ 7 چکر کاٹ مینا میں جا, جا تو مکان میدان عرفات میں زمزم پی, جا لے چکر. خدا کی قسم کعبے کے نہیں تیری قسمت کے چکر ہے. میں کہا فدو بندے تینوں پتہ ہی کی نہیں. سرکار کریم نے فرمایا جب تک علی کی محبت دل میں نہ ہو. جی کو سبحان اللہ. جب تک علی کی محبت دل میں نہ ہو بندہ ایمان والا ہی نہیں ہوتا, اور علی کا بغض آ جائے تو بندہ ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. آج میں نے یہ مسئلہ پڑھا, اللہ کی قسم یہ صحابی پاک سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا مولا کائنات کا بغض ویسے تو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے. آپ کا بغض بعض اوقات بندے کو کافر کر دیتا ہے. تیرا رجواری کو سبحان اللہ. یہ شیعہ بدبخت کہاں ہیں علی والے, ہم ہیں علی والے. سبحان اللہ. انہیں کیا خبر. سنو روایت خدا کی قسم, حضور نے فرمایا لوگوں سنو, علی کی محبت ایسی نیکی ہے. روایت پاک میں فرمایا بندہ ساری زندگی کرے نیکیاں, ایک بندہ ایک طرف بڑا گناہگار ہے, بڑا گناہگار ہے, تے ایک پاسے 7 حج کیتے ہوئے ہیں, اکبری حج کیتے ہوئے ہیں, ساری زندگی نماز پڑھی, روزے رکھے, اس نے زکار کیے, تسبیحیں کی, تحلیلیں کی, ثنائیں کی, بڑے صدقے دیے, بڑی زکاتیں دی, والدین کا عبادت تھا, ساری خوبیاں تھی, پر اس کے دل میں میرے علی کی محبت نہیں. سرکار نے فرمایا تو سنو, اس کے ساری نیکیاں اسے کام نہ آئے گی, اس کی ساری نیکیاں اسے بچا نہ پائے گی جس کے دل میں میرے علی کا بغض ہو. میں ایک طرح وہ بندہ زانی ہو, شرابی ہو, چوری ہو, چور ہو, چکا ہو, دھوکے باز ہو, غیبت خور ہو, چغل خور ہو, جیسا بھی بد کردار ہو, ساری گناہ اس کے نام اعمال میں جمع ہے. پر ایک بات سن لو, اس کے دل میں میرے علی کی محبت ہے. میں علی کی محبت اس کے گناہوں پر غالب آ جائے گی اور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ.
علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا تیرا حج ہوئے جتنے علی جنت پترو کعبہ بھی جن کو سلام کرے اسے علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں جس پر فرشتے فخر کریں فرشتوں میں اللہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں کو امام نصفی علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی میں جب حضور میں راشی پر تشریف لگے حضور نے فرمایا علی تھے لیٹ جا حضور نے فرمایا ادھر لیٹ جا علی اور صبح امان تے لٹا کر واپس آنا مولا علی تھے گل لکھی کو سبحان اللہ ہاں جڑے کتے پونک دے حضور نو غیب دا علم نے جو بدبخت کرتے ہیں جو بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں سنو علی المرتضیٰ دیاں گلاں کو مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور نے ہجرت فرمائی اس وقت کا واقعہ حضور فرمایا علی لیٹ جا میں جا رہا ہوں صدیق میرے ساتھ ہے سبحان اللہ اور دوے کتیاں نے بھی خورک ہوندی انہاں دی بھی خراک لو کو سبحان اللہ میں نے کہا بدبخت تجھے کیا خبر میں نے کہا علی وہ ہے جو بستر مصطفیٰ پر لیٹے اور صدیق وہ ہے جس کی گود حضور کا بستر بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ میں نے کہا صدیق میں نے کہا علی وہ ہے جن کو حضور پیچھے چھوڑے صدیق وہ ہے جن سے جدائی نہ برداشت فرمائے کونا سبحان اللہ میں ایسی بات تمہیں کیا خبر خدا کی ذات کی قسم ہیں میرے آقا سرکار مولا کائنات آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کائنات میں کبھی بھی ایسے نہیں سویا کہ صبح کو اٹھوں گا پتہ ہی نہیں بھی اٹھوں گے کہ نہیں وہ سبحان اللہ پتہ ہے وہ اٹھوں گے کہ نہیں استغفر اللہ اس الفاظ سے میں توبہ کرتا ہوں کو سبحان اللہ میں حضور ہی کے وسیلہ سے اللہ سے حضور کے صدقے صاحب سے مولا کائنات کے صدقے سے حضور سے مولا کائنات سے حضور کے صدقے توبہ کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے ہاں پتہ ہے پر تقوی اتنا ہے ڈرتے اتنا ہے خدا سے ماتے کبھی یہ نہیں سوچا صبح کا سورج طلوع ہو اگلا لمحہ آئے یا نہ آئے ایسے زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری فرمایا پڑھ کہتے ہیں جس رات مجھے حضور نے فرمایا علی امانت لٹا کر صبح آ جانا سبحان اللہ ماتے اس رات میں نے کوئی ہتھیار کوئی نہیں کھول رکھیا کولا سبحان اللہ ماتے میں نے کوئی چیز پاس نہیں رکھی اور بستر لیا اور آرام سے سو گیا میں کہا علی ان سرکار فرمایا صبح آنی ہے ابا جانا ہی جانا ہے کونا سبحان اللہ میرے آقا جانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو مولا کائنات سوئے ہوئے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل پاک حضرت میکائیل پاک کو فرمایا جبرائیل میکائیل سنو میں نے تمہیں مساوات طے کر دی ہے تینوں ایک دوسرے کا کی بنا تھا بھائی بنا تھا میں نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کا بنا دیا بھائی اب ایسا کرو تم اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایک دوسرے پر اظہار کر دو اپنی زندگی کا حصہ ایک دوسرے پر یعنی تسی اتنا کرو تم اپنی زندگی تھوڑی اینو دے دے تے اپنی زندگی تینوں دے دے تے دونوں پاکاں نے اللہ نو عرض کرتی سونیا اینج نہ کرو کونا سبحان اللہ لفاظ ہے اعراض کے دونوں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر اعراض کیا یعنی ایس بات تے ایگری نہیں ہوئے عرض کیتی سونے جنی دیتی انی نہیں رہن دے مالک محبوب ہے اللہ نے فرمایا سنو پھر وہ دیکھو نیچے علی ہے میں تم علی جیسے کیوں نہیں ہوگے کونا سبحان اللہ جبریل امین پاک کو اللہ فرما رہا ہے رسول فرشتے ہیں اور حضرت میکائیل پاک رسول فرشتے ہیں اللہ نے فرمایا تم علی جیسے کیوں نہیں ہوگے بولا کیا مطلب فرمایا وہ نیچے دیکھو فرمایا بستر ہے میرے محبوب کا کافر ہیں ڈھونڈ رہے اور میں نے اپنے محبوب کو اور اس کے محبوب علی کو بھائی بنایا میں نے محبوب کو آپس میں بھائی بنایا وہ دیکھو اپنی جان کی بازی لگائے میرے محبوب کے بستر پر لیٹا سبحان اللہ اب جاؤ تم دونوں جا کر میرے محبوب کے علی کی حفاظت کرو جبریل امین فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں فرماتے ہیں جبریل امین میکائیل مولا کائنات کے سرانے کھڑے ہو گئے اور جبریل امین پاک آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے انہیں ایسے مقام نے کون سمجھے ہائے کونو سبحان اللہ یہ علی ہے پترو تاڑی سمجھ آن آلے یہ ساڑیاں کھوپڑیاں چاہن آلے ان کو کسی پلڑے میں نہ تولو ان کی شان بیان سے باہر ہے گو سبحان اللہ چار یاروں کی شان بیان سے باہر ہے اب آپ فرماتے ہیں تو جبریل پاک نے پتا کیا مولا کائنات کو امام نصفی فرماتے ہیں آپ نے کیا فرمایا فرمایا علی واہ کیا شان ہے تیری
آپ تو ادھر لیٹے ہوئے ہیں پر اللہ آسمانوں میں فرشتوں پر آپ پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر آپ پر فخر فرما رہے ہیں۔ گال ساری سرکار دی، اور خدا کی قسم کو یہ نہ سمجھے نا سیدنا صدیق اکبر ان سے بہت آگے ہیں، اور اتنے آگے ہیں۔ آپ سنو حضور آپ کے لیے تحفہ، کو سبحان اللہ، اور انشاءاللہ تحفہ ایسا کہ مزہ آئے گا، کو سبحان اللہ۔ یہ بات بھی شاید آپ ہی کو سمجھ آئے گی، دوسرے میں مجھے پتا کوئی نہیں، میں کوشش کرتا ہوں جنی سوکھی ہو جائے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی، کو سبحان اللہ، کتنی بڑی ہے۔ بلکہ ایک اور بات سنو اور کمال کی، کو سبحان اللہ، سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ، ان کو پتہ ہے ان کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تصوف کے بادشاہ اور شہنشاہ، ان کی ایک کتاب ہے جس سے میں یہ روایت بنا، مجھے نام بھی یاد ہے بھی الحمدللہ، اور میرے پاس موجود بھی ہے، کو سبحان اللہ۔ پر میں تانوں دسنی کوئی نہیں، عقیدے پختے کرو، کو سبحان اللہ۔ سائیاں دیاں شاناں سنا لی، تانوں دلیلاں دئی۔ اب بندے دی ٹکے دی اوقات نہیں اٹھ کے کہندا کتھے لکھیا، تینوں کی پتہ لکھے ہوئے دی قیمت و قدر کی ہے، کو سبحان اللہ۔ ساتھ جی جنوں پتہ نہ ہوئے حدیث دیاں قسماں کنی، انہوں دسیے بھی آ کتاب، جنوں پتہ ہی نہ ہوئے امام دا مقام کی، اعلیٰ حضرت دے مقام، علمی مقام و مرتبے نوں، انہاں دی ولایت دے مرتبے نوں نہ جاندا، انہوں کی حوالہ دیے بدبخت نوں۔ اس کھوتے نوں گل کی سمجھ آوے جنوں حضور دی شان نہیں سمجھ آندی، کو سبحان اللہ۔ ہاں اب دیکھو امام سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ سے نا کسی نے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان و مقام مرتبہ کیا ہے؟ وہاں لوگوں سنو، حضور کی نبوت جو ہے نا، اللہ نے حضور کو جو نبوت دی ہے بہت اعلیٰ دی ہے کہ سب نبیوں سے اعلیٰ دی۔ اللہ کی قربت مقام ایسا فرمایا کہ وہ حضور کا ایک خاص مقام ہے، اس مقام ایسا کہہ لیں حضور کا ایک خاص مقام ہے، فرمایا کہ وہ مقام تھوڑا سا بھی ساری امت کو رکھ، اللہ تھوڑا سا بھی اس مقام سے ساری امت کو کٹا کر کے عطا فرما دے تو ساری امت ہلاک ہو جائے، کوئی بھی زندہ۔ اللہ دی قربت دا حضور نو یہ عالم ہے، اللہ کے حضور اتنے قریب ہے، اتنے مقرب ہے، اتنی شان والے ہیں، وہ تھوڑا سا بھی کسی کو ملے پوری امت کے ملے، فرمایا اگرچہ صحابی ہوں، اونچی کو سبحان اللہ، میں چاہے وہ فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ذوالنورین ہو، چاہے مولا حیدر قرار ہو، چاہے ابا جان، چاہے مولا حسنین کریمین سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے کوئی غوث قطب ابدال ہو، کوئی غوث اعظم دستگیر بھی، جہاں علی المرتضی آ گئے، سیدنا فاروق اعظم ہو گئے، پیچھے کیا رہ گیا؟ فرمایا کسی سے بھی برداشت ہونے والا وہ مقام، سارے ان کی روحیں مبارک، فرمایا دنیا تو وصال کر گئے وہاں، مگر سنو اس مقام میں سے تو سبحان اللہ کچھ تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا اگر کسی کو حصہ ملا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ پوری امت میں سے کوئی برداشت کر، ساری امت کٹھے نہیں برداشت کر سکتی ہے، کٹھے ملے پھر بھی برداشت کر سکتی وہاں پر، اس میں سے جو حصہ ملا ہے وہ پتہ کس کو ملا ہے؟ وہ صدیق۔ اور فرمایا سنو ان کا مقام کتنا ہے، فرمایا وہ حصہ جو ملا ہے وہ تو وہ اس کے قریب تر وہ مقام، وہ مرتبہ پوری امت میں سے کوئی فرد نہیں سہ سکتا، کوئی اس کا حامل مولا علی بھی نہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی نہیں، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی نہیں، انہوں صدیق اکبر کہندے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے؟ ان کی شان بالا سے بالا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھو، یاد رکھ لو صدیق اکبر دی شان کے دے صدقے۔ میں ایک اور روایت سنا دوں، وہ بھی شاہ صاحب کو میں سناتے جب پڑھ رہا تو میرے دو روایتیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں، کو سبحان اللہ۔ ہن جیڑی بھی تہاڈی قسمت ہوئی تانوں سنا دوں گا، کو سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا مولا سیدنا صدیق اکبر پاک کس کے صدقے سے صدیق ہوئے؟ انہوں نے کیوں منیا سی؟ آپ کی سیدنا ابو بکر پاک کی صداقت کس کے صدقے سے ہے؟ سارے بولو اتنا نہیں، کس کے صدقے سے؟ سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کس کے صدقے سے؟ عمر فاروق اعظم ہوئے تو کس کے صدقے سے؟ عثمان ذوالنورین ہوئے تو کس کے صدقے سے؟ اور علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا مشکل کشا حاجت روا مولا ہوئے تو کس کے صدقے سے؟ سب نبی اور رسولوں کو مقام ملا، سب صحابہ اہل بیت کو بزرگوں کو مقام ملا تو کس کے صدقے سے؟ سرکار کے صدقے سے۔ سنو کیسے خدا کی ذات کی، حضور فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جعفر کو اٹھتے دیکھا، اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ ابن ارواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو بھی اٹھتے دیکھا۔ فرمایا جبریل سے ہم نے فرمایا جبریل ایک بات بتا،
یہ تو جعفر بھی اور یہ ابن رواحہ بھی، یہ دونوں کا مقام تو ایک جیسا ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. دنیا میں جو ان کے امامت ہے دونوں کے ایک جیسے تھے، دونوں شہید ہیں. اور سیدنا جعفر کون ہے؟ مولا علی دے بھائی، حضور دے چچا دے بیٹے، سرکار مولا کائنات کے بھائی ہیں. سرکار جانے کائنات کے کیا ہیں؟ چچا آزاد بھائی ہیں. اب حضور کے امتی ہیں، غلام ہیں، صحابی ہیں، اور شہید ہو گئے دونوں صحابہ. اب جنت میں اڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ بات کیا ہے؟ یہ بات تو بتا. ان دونوں کے اعمال تو ایک جیسے ہیں، جتنی نیکیاں اس کی اتنی اس کی، جو اس کا عمل وہ اس کا عمل، اعمال میں تو برابر ہے. پر بات کیا ہے؟ یہ کون سی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا جعفر اس سے آگے بھی اڑا ہے اور اونچا بھی اڑ رہا ہے، یہ ان سے نیچے بھی اڑے ہیں، پیچھے بھی اڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جا، میں قربان جاؤں. سونیو گل اعمال دی نہیں، آقا انہاں دونوں دے اعمال اکو جے نے، پر گل ہے کہ جعفر کو آپ کی نسبت ہے، آپ کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا بھی کر دیا ہے، آگے بھی کر دیا. گل ساری سرکار دی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہوں. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جس کو جو بھی ملا ہے حضور سے ملا ہے، حضور کے صدقے سے ملا. اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے ایسا عشق عطا فرمائے جیسا کرندہ حکم ہے. اور وہ عشق آ جائے تو بندہ علی والا ہو جاتا ہے، بندہ صدیق پاک والا ہو جاتا ہے، بندہ سرکار والا ہو جاتا ہے. اور اللہ سب پیاروں کی محبت، سب سے بڑھ کر یار کا سچا عشق دے اور سلامتی عطا فرمائے. کسی بھی ہستی کا بغض ہمارے دل میں نہ ہو، بلکہ محبت اور عقیدت ہو، عشق ہو. اللہ سلامتی عطا فرمائے. اللہ